الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب مجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اگر شفقت فرمائے تو صلوات سارے صاحبان. اس جلیلۃ القدر سالانہ صف اعضاء پہ مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا کسی نہ کسی عزادار کے ذہن میں ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب مومنین و مومنات کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے مالک رزق بخت میں بھی اضافہ فرمائے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ عزاداری میرے ان بھائیوں کی ملک صاحبان کی اللہ نسلوں میں بھی جاری ساری فرمائے. بین الاقوامی معاملات آپ کے سامنے دعا کیجئے مالک ایران کو فتح کامل نصیب. دامن وقت میں کچھ زیادہ وسعت بھی نہیں ہے. جو لوگ پوچھا کرتے تھے نا کہ کربلا میں حسین اکیلا کیوں تھا، اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے، اس سید خامنائی کی شہادت پہ پتہ چلا ہے کہ جب اتنے سارے مسلمان تھے تو حسین تنہا کیوں تھا. یقیناً خامنائی صاحب آغا رہبر سائیوں کی بارگاہ میں معلوم کے درجات عالیہ مزید بلند ہیں، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنے مذہب و مسلکوں میں رہتے ہوئے بھی کم از کم حق کی اب تو تائید کر دیں. میں ہمیشہ اتفاق و اتحادی کی بات کرتا ہوں. قطعاً ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا مجلسوں کا کہ ہم بندوں کو شیعہ کرتے پھر رہے ہیں، نہیں. یہ خان صاحب میری سوچ کے مطابق یہ مذہبوں کے جو نام ہے نا، یہ برادریوں کی طرح ہے. بڑے باشعور مجمع میں میں بات کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. خدا فرماتا ہے ہم نے یہ قبیلے پہچان کے لیے بنائے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ملک صاحب یہ برادریاں قبیلے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنائے ہیں، کیونکہ کوئی انسان اپنی مرضی سے کسی برادری میں پیدا تھوڑی ہو سکتا. اس کا مطلب ہے یہ واضح حقیقت ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ برادریاں یہ قبیلے ہم نے بنائے. تو پھر اللہ جس قبیلے میں پیدا کر دے، میرا خیال ہے بندے کو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے. آپ جیئے سارے نام ہی سمجھو تے خیر. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ جسے چاہے جہاں پیدا کر دے، جسے چاہے سر جس گھر میں پیدا کر دے، وہ مرضیوں والا ہے. جسے چاہے جس گھر میں پیدا کر دے اور جسے چاہے اپنے گھر میں پیدا کر دے.
کیا کہنے آپ چیئے سن آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لہذا اللہ اکبر یا رسول اللہ متوجہ ہے سرکار. اب علی مرتبت اسلامی دنیا تسلیم کرتی ہے کہ علی کائنات کا واحد ہیرو ہے جو آیا بھی اللہ کے گھر میں اور گیا بھی اللہ کے گھر سے. دنیا سمجھتی ہے کہ شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہو جائے گا. میں انہیں سمجھاتا پھر رہا ہوں شیعہ نہیں تھے علی تھا. میری تائید فرمائیں گے آپ جیئے آپ اللہ و سلامت رہے آپ. جی بسم اللہ سے صاحب ہم شیعہ نہیں تھے علی تھا. دیکھیں یہ جو معاملات اسرائیل کے امریکہ کے ایران کے اور اسلامی دنیا کا یہ جو امتحان چل رہے اس میں میرے وطن میں کچھ بندے خامنائی آغا کی شہادت پہ اس لیے چپ ہے کہ وہ اولاد علی کی ہے لہٰذا وہ عجیب قسم کے تبصرے کرتے پھر رہے ہیں حالانکہ انہیں یہ سمجھانے والا کوئی نہیں کہ چلو باقی سارے رشتے ختم کر دو. اگر تم پاکستان سے مخلص ہو تو اب تحریک پاکستان پڑھے. پاکستان کا جب وجود اعلان ہوا ہے نا سب سے پہلے جسے پاکستان نے تسلیم کی ہے وہ ایران تھا. سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم عزت دینے والا ایران تھا. اور پھر جب بھی کوئی وقت آتا ہے ایران کی محبتیں ہم نے ہمیشہ اپنے وطن کے ساتھ دیکھی. یہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا ہوں کہ میرا کوئی سید قبیلے سے تعلق ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں میں خود بھی شیعہ ہوں. پتوں کی میں یہ بات بندے سمجھ کے بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. لیکن مجبوریاں ہیں سر. جی بسم اللہ سر. لہٰذا کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ جی بسم اللہ کہ رضوی صاحب اس لیے ایران کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا مسلک ایران سے ملتا ہے. مسلک اپنی جگہ ہمارے مولا کی نگری ہے بھائی. ہم تو اس کی خیر مانگیں گے کسی کو اچھا لگے نہ لگے. لیکن میں پھر بھی مسلمانان پاکستان کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے حافظے کمزور ہیں یا جان بوجھ کے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو موجودہ صدر ہیں آصف زرداری اس سے پہلے بھی یہ صدر رہ چکے. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے جب یہ پہلی ٹرور میں آصف زرداری صدر ہوئے 4 سال پہلے تو یکدم صنعتیں فیکٹریاں گیس کی لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو گئی. گیس کے ذخیرے یکدم جی پتہ نہیں جی کیا ہو گیا. زرداری آصف ڈائریکٹ ایران جاتے ہیں اور اسی شہید ہونے والے سیدزادے سے ملتے ہیں آگے خامنائی سے اور کہتے ہیں جی پاکستان میں صنعتیں بند ہو رہی ہیں گھروں کے چولہے بند ہو رہے ہیں مزدور کو روٹی نہیں مل رہی. پاکستان کے حالات اتنے عجیب ہیں. اگر رہبر نے اپنی کابینہ کو بلا کے کہا کہ اگر گیس کی وجہ سے پاکستانی بھائی پریشان ہیں پاکستان کے بارڈر تک گیس پائپ لائن بچھائی جائے. یہ میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں نہیں کر رہا میں کیمروں کے سامنے بات کر رہا ہوں اور اتنے معزز مجمع کے سامنے میں بات کر رہا ہوں. میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں. گیس پائپ لائن بچھا دی گئی. آگے سے گیس پائپ لائن بچھانا حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کے گھروں میں پھر فیکٹریاں بحال ہو جاتی صنعت چل جاتی لیبر بہتر ہو جاتی معاملات سارے کلیئر ہو جاتے. ایران نے تو حق ادا کر دیا تھا گیس پائپ لائن بچھا دی تھی. یہ بات کو 18-20 سال پہلے کی ہے. اس سے پہلے اتنی حکومتیں آتی رہی. اتنے دانا مجمع میں کوئی مجھے سمجھا دے ایران گیس پائپ لائن بچھا چکا ہے.
ایران پاکستان کو گیس دینے کا اعلان کر چکا ہے. ایران گیس پاکستان کو دے رہا تھا، پاکستان کے شیعوں کو نہیں. آپ توجہ نہیں فرما رہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ایران نے جو گیس دینے کا اعلان کیا تھا، کیا اس نے کہا تھا کہ یہ صرف جو ہے یہ پاکستان کے شیعوں کے گھروں میں جائے گی؟ وہ تو تیری پبلک کی بہتری کے لیے آقا رہبر نے فیصلہ کر دیا. آپ دانا دوست ہیں، پائپ لائن بچھا دی گئی، حکومتیں گزرتی گئی. میری تائید کر دو، حکومتیں گزرتی گئی، لیکن گیس پاکستان والے اپنے حصے کا نہیں لے سکے. وجہ کیا ہے؟ حکمران چاہتے تھے کہ گیس ہماری پبلک تک پہنچ جائے، لیکن ہر دور کا پاکستان کا دہشت گرد مولویوں کا قبیلہ اس مصیبت میں تھا کہ اگر گیس ایران سے آ گئی تو پاکستانیوں کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں سرکار؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ. ہم اول و آخر محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں آج کی پبلک کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مذہبوں کے نام، میری طرف دیکھیں، یہ مذہبوں کے نام برادریوں کی طرح. مجھے یہیں پہ بات کلوز کرنا ہے. مجھے خیر آپ کے علاقے کا، لیکن بہرحال ملتے جلتی سرحدیں ہیں. ہمارے ان علاقوں میں گوجرانوالہ، سیالکوٹ، وزیر آباد، ہمارے ان علاقوں میں برادریاں جو غالب ہیں، یہاں بھی شاید ہوں، رانے، راجپوت، ورک، وڑائچ، چیمے، چٹھے، گجر، ملک، اوان، کھوکھر، یہ کو رہ جائے پلیز ناراض نہ. یعنی میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے اس لیے چپ ہیں بھائی ساڑی برادری دا نا آیا تے پھر اسا آکھنا رضوی صاحب کیا بات. جی بسم اللہ سید. یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک نام دے رہا ہوں، جیسے یہ برادریوں کے نام ہے. اللہ فرماتا ہے یہ پہچان کے لیے، یہ قبیلے، یہ برادری ہم نے بنائے. اب اگر آپ ماڑی چنگی میری تائید اللہ جانے کرتے ہیں نہیں کرتے، میری سوچ ہے، میری ذاتی سوچ. کسی بندے کو اعتراض ہو میرے پہ کرنا، میرے مذہب پہ نہیں. جیسے برادری ملک صاحب پہچان کے نام ہے، ویسے مذہب بھی میں سمجھتا ہوں پہچان کے نام. جیسے پوچھا جاتا ہے نا اس علاقے چوانہ دے گھر کنے، چٹھیاں دے، چیمیاں دے، اسی طرح بندے پوچھتے یار اس پنڈ چی شیعہ کتنے، اہل سنت کتنے، اہل حدیث کتنے. تو اس کا مطلب ہے جیسے برادریوں کے نام پہچان کے لیے ہے نا، ویسے مذہبوں کے نام بھی پہچان کے لیے ہیں. وگرنہ کربلا والی قربانی کے بعد تیرے نبی کا بیٹا کائنات کو منوا گیا تھا کہ کربلا کے بعد مذہب قیامت تک دو ہی رہنے ہیں، یا حسین والے یا یزید والے. آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہے. جواب دیا کریں، بولا کریں، جواب دے لیا کریں سارے سر. رسول اللہ یہ بھی سنو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری. مہربانی سے، مہربانی سے، مہربانی سے. مذہب قیامت تک اب دو ہی چلے. لوگوں کو اگر میری بات پہ اب بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر مشرق وسطیٰ دیکھ لو، ایران دیکھ لو، اسرائیل دیکھ لو، امریکہ دیکھ لو، تمہیں پتہ نہیں چل رہا. میں سلام کر رہا ہوں ان غیرت مند مسلمانوں کو جو خامنائی کو شیعہ سمجھ کے نہیں، اسلام کا مجاہد سمجھ کے اس کی عظمت کا اقرار کر. سیدزادے کی 86 سال عمر تھی، بالآخر مرنا ہی تو تھا نا. لیکن وہ کم از کم یہ ضرور بتا گیا ہے کہ میرا تعلق کس قبیلے سے. مجھے مودودی صاحب کی بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے لکھا تھا، بلکہ کہا تھا کسی پروگرام میں کہ بندے یہ کہتے ہیں کہ جی جب
صاحب جی بسم اللہ سید صاحب پھر شہادت علی شاہ جی کہ جب جی سب لوگوں نے سب fill in the blanks خالی جگہ خود پر کر لیجئے گا. ہماری کیمروں کے سامنے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایجنسیوں کا دھیان، لمحے لمحے کی رپورٹ. مودود صاحب کہہ رہے تھے کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جب سب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ مودودی مرحوم نے کہا تھا میں پوچھ رہا ہوں جب حسین نے نہیں کی تھی پھر سب نے کیوں کی؟ مسلمانوں تم اس قبیلے کو، آل نبی کو تم زمانے کے ساتھ ملاتے پھر رہے ہو. یہ بسم اللہ مرحبا. اور صرف محض اس عارضی مفادات کی خاطر، بلکہ کچھ بندے تو کچھ مرضی کی شخصیتیں درود میں ویلڈ کرتے پھر رہے ہیں. انہیں میں سلیز کرا، اتنا وقت نہیں ہے. جی بسم اللہ آپ جی ہیں سر. یعنی درود میں بندے، سعودی عرب میں بھی رسول اللہ کا نام لکھا جاتا ہے نا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھتے. یہ اسلامی دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں آلہ کے آگے وَأَصْحَابِهِ وسلم. سعودیہ بڑا مرکز ہے لیکن وہاں بھی صرف آلہ ہی ہے. جتنا مرضی سعودیہ کا بارے، مجھے تو سعودیہ اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. لوگ مسجد میں علی کا نام نہیں لکھواتے، مسجد نبوی میں 12 اماموں کے نام لکھواتے. سعودیہ میں بس 5-4 منٹ، سعودیہ میں بھی صرف آلہ وسلم ہے. لیکن ہمارے اس ملک میں پرائمری سے لے کے فرسٹ ایئر تک جو سلیبس آپ کے میرے بچوں نے پڑھنا ہے، جو سلیبس رائج ہو چکا ہے سر، اس میں کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ، یہ بسم اللہ سید وآلہ وصحابہ وسلم. ہمیں صحابہ کبار اچھے لگتے ہیں خدا. مجھے اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں مطلب کوئی ہمیں کسی کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سید ہونے کے ناطے نوید شاہ جی صحابی ہمیں اچھے کیوں نہیں لگنے؟ ہمیں پتہ ہے ان کی قربانیاں بڑی ہیں. اپنا سب کچھ چھوڑ کے، مشکل کام تھا، رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آ گئے. بندے سگریٹ نہیں چھڑتے. اور اس زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں، مدینے کی گلیوں میں جناب پھسلن ہو رہی تھی مکے کی، سب کچھ چھوڑ کے در نبی پہ. لہذا ہمیں اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ کیمرے کی وجہ سے بات دور تک جا رہی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی جب آپ کو اچھے لگتے ہیں تو پھر آلہ ہی کے آگے اگر صحابہ ہی کچھ لوگوں کی محنت سے درود میں وہ ڈال ہی رہے ہیں تو رضوی صاحب پھر آپ چپ رہیں. اور بھائی ہماری کو صحابہ پرابلم نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، آپ کے ضد میں اپنی آخرت پر بات کر رہے ہو. آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ صحابیوں کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل محمد پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ مہربانی سے لہٰذا جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ رہنا چاہیے. اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ جی درود میں انہیں لے آئیں تو میرا خیال ہے میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، فرصت زیادہ ہے نہیں، ماشاءاللہ پڑھنے والے میرے مہمان بہت زیادہ ہیں. ہم سب کی حیثیت جو ہے وہ ویسے کہا تو یہی جاتا ہے کہ اسی بانی ہیں، انج آکھیا ہی جاندا ہے، بانی گھر والے ہی ہوندے نے. جی بسم اللہ مالک. جی بسم اللہ جی میں حاضر ہوں. یہ آپ کی محبتیں، سارا سال ہمیں آپ پیار دیتے ہیں. یہ سارے میرے دوست چہرے جانے پہچانے ہیں. پچھلے جب وہ سلیبس والی کہانی چلی نا تو مجھے کچھ ماتمی بچوں نے کلپ بھی نوید شاہ جی دکھائے. مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے، کیونکہ اب سسٹم وقت مکمل ہو چکا ہے،
سسٹم اب یہ ہے کہ بچے اتنا والدین کو ٹائم نہیں دیتے. اگلی گل دا تانوں ساریاں نوں پتہ جتنا موبائل کو ٹائم دیتے ہیں. لہٰذا اب جو تبلیغ مسجدوں میں تھی نا وہ بھی موبائل پہ آ گئی. موبائل پہ پاکستانی بچوں کو کچھ دینی رہنما نئے نئے رہبروں کی ایڈریس دے رہے ہیں. نئے وہ جب میں نے اب فل ان دا بلینکس والی بات ہے کو آپ بھی کم کریا کرو. میں نے جب گہرائی میں جا کے دیکھا تو مجھے ان بندوں کا ایڈریس مل گیا جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. آپ کے کیا کہنے ہیں ویسے آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں. یہ میں اسلامی دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہ سر اسلامی دنیا میں یہ سب ہوا. علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ صاحبان مطالعہ. آپ بھی یہ جمعہ بدھ کو صرف نہیں, ایک بندے نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا دیے تو 4 پڑھا کے سوری نہیں آکھیا, مڑ کے کہہ رہا تھا جی موڑ ہووے. سر لاہور موچی دروازہ میں نے بھی اپنے سینئر سے سنا, یوم الحسین کا جلسہ تھا. اس میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی ہندو مسلم غیر مسلم اپوزیشن حکومت حکمران سارے مذہبی اسکالرز حسین بادشاہ کو خراج عقیدت پیش کر. اور حق بھی بنتے ہیں, حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے. اور حضور جلسے کا بالکل ختم ہوگی بات, جلسے کا ٹائٹل, جلسے کا موضوع, سارے مسلکوں نے امام کی بارگاہ میں وہاں پہ حاضر ہونے. اور جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا, اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا. تقریریں لمبی ہوتی گئیں, اسکالرز بڑے بڑے تھے. آخری سپیچ شیعہ عالم الدین جو لکھنؤ سے تشریف لائے تھے, سید العلماء علامہ سید علی نقی مالک درجات ان کے بلند, جنہیں نقن صاحب ہمارے علاقوں میں بھی نام ان کا آپ کے ذہنوں میں ہوگا. آخری خطاب ان کا تھا. جلسہ اذان مغرب پہ ختم ہونا تھا اور اذان میں صرف 2 منٹ رہ گئے. ناظم منبر جو اس زمانے میں تھے مائک پہ انہوں نے کہا جی میں از حد معذرت چاہ رہا ہوں. مین خطاب قبلہ نقن صاحب کا تھا لیکن صرف 2 منٹ ہے اور ہم نے جلسہ 2 منٹ میں ختم کر رہے. ہمیں جن دوستوں نے بات سنائی انہوں نے کہا کہ نقن صاحب قبلہ فوراً اٹھتے ہیں. موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی. پتہ نہیں آپ میں سے کون کتنا لوگ اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا. نقن صاحب مائک پہ آئے, بیٹھے بھی نہیں کھڑے بھی نہیں, یوں مائک پکڑ کے کہتے ہیں ناظم سے کہ ممبر سے کہ بیٹا 2 منٹ بہت ہے. اگر کربلا نہ ہوتی جمعہ بدھ کو ہونے تھے. تو سر گفتگو تمام ہو گئی اور جمعہ بدھ کو بھی اسلامیان میں رائج ہے اور وہ بندے معتبر ہیں, وہ بندے معزز ہیں. تو آپ سلیبس بدل کے ہی کھجل خراب ہوتے پھر رہے ہیں کہ جی اسے بھی درود میں لے آؤ, اسے بھی لے آؤ, اسے بھی لے آؤ. میں سید ہونے کے ناطے مسکین لوگ ہوتے ہیں, ایک مشورہ دے رہا ہوں. بہتر نہیں ہے کہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم کی جگہ ابراہیم سے معافی مانگ لیتے ہیں, بہت درود پڑھ لیے, باب آدم کو رکھ لیتے ہیں تاکہ سارے قبیلے اس میں آ جائیں. سر بالکل میں ممبر دے رہا ہوں سر جی. حضرت آدم کو درود میں لے آؤ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی اللہ تعالی آدم وعلی آل آدم. ہم معافی مانگ لیں گے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ سرکار آپ بہت بڑا نام ہے آپ کا, صدیاں ہو گئیں آپ پہ درود پڑھا جا رہا ہے. ہمارے پاکستانیوں کی کچھ پرابلمز ہیں, ہماری کچھ پریشانی ہے, ہم نے وہ پریشانی دور کرنی ہے. لہٰذا جب حضرت آدم رضی اللہ پہ درود پڑھا جائے گا تو معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے. میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں سرکار, میں آپ کی پریشانیاں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہو گئے کہ سید بادشاہ آپ کمال ہے, آدم رضی اللہ کیسے, رضی اللہ کیوں نہیں ہو سکتا. میں منبر پہ بھی ثابت کر رہا ہوں آدم صرف پہلا نبی ہی نہیں, قرآن کے حساب سے پہلا خلیفہ آدم ہے.
اپنی ترتیب صحیح کر لو. آپ جیئے باتیں تھوڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا, آپ نے نہیں سمجھنا تو افغانستان والوں. شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے, انہیں ایران بھیج دو. تیری تکفیریت کے کیا کہنے, ہمارے حوصلوں کو سلوٹ کرو. ہمیں ایران بھیجنے کے مشورے دیتے ہو. کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا اس ملک میں کیا ہے, انہیں افغانستان بھیج دو. ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہیں. گفتگو میں ختم کر رہا ہوں. مولانا حضرت آدم رضی اللہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ اے آدم, میں دوبارہ کہہ کے مجلس تمام کر رہا ہوں, آدم صرف پہلے نبی نہیں, پہلے خلیفہ. ملک صاحب, ریاض صاحب, لفظ خلیفہ قرآن میں علماء بیٹھے میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, خلیفہ کا لفظ ہی آدم کے لیے. تو جب وہ نبوت والا پہلو دیکھتے ہو تو علیہ السلام کہہ لیا کرو, اور جب خلیفہ والی تصویر دیکھتے ہو تو پھر رضی اللہ کہو. ہے کو پاکستان کا مسلمان جو خلیفہ ہونے کی وجہ سے آدم کو رضی اللہ کہے؟ کہتے ہیں جی انہیں علیہ السلام ہی کہنا چاہیے. اس کا مطلب ہے تیرے اندر میں یہ حقیقت ہے کہ جو خلیفہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں نا وہ علیہ السلام ہی ہوتے ہیں. نہیں, سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے ہیں آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. لہٰذا حضرت آدم کو درود میں لے آؤ, تیری ساری پسندیدہ شخصیتیں اس میں آ جائیں. یعنی درود اس طرح پڑھ لو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم. یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا, آپ سے کہہ رہا ہوں. کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. اچھا, ہر جگہ آل کے لفظ کی نہیں سمجھ آتی ہے, لیکن جہاں آل محمد آتا ہے نا پھر پیر صاحب ان کا دل چاہتا ہے کاش یہ آل محمد والا آل انگریزی کا ہوتا نا. آپ کے کیا کہنے, آپ چپ بھی اچھے لگ رہے ہیں. او بھائی, آپ جو پریشان ہیں, میں آپ کی پریشانیاں ختم کر رہا ہوں, مسلمانوں کی پریشانیاں میں دور کر رہا ہوں. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. اگوں وہی انکا حمید مجید. کسی مسئلہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ سواد ہی وکر ہے. بابا جی کسی مسلک کی یہ ہمت ہی نہیں ہے. اگر کوئی جرت کرے گا ان کے دانشور انہیں مارنے کو آئیں گے. وہ کہے گا جاہل نہ بنو, آدم کی یاد پہ درود ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب پتا تو آپ کو ہے نا کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جا سکتے. کیا کہنے. لیکن اگر زمانے کو درود والوں کی پہچان ہو جاتی پھر علی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو جاتی. آباد رہو, آباد رہو. آپ جی تیرا بی بی کو لانا قبول کر لے. یہ جو رات آ رہی ہے نا, آج 18 کا دن گزر رہے, آخری دکھ وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے. جی میں صدقے میرا اور آپ کا مجھے 2 منٹ دیں گے آپ. میرا اور آپ کا ایک مشترکہ کلچر ہے, اس میں کچھ ہندوانہ رسمیں بھی ہمارے کلچر میں پاکستان میں آ گئیں. کچھ بندوں کو ہاں سب ہم نے دیکھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی کی شادی کر دی ہے میں نے, لیکن میں بیٹی کے گھر نہیں جاتا. میں جاؤں بھی تو میں بیٹی کے گھر سے پانی تک نہیں پیتا. میری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, میرے بندے ہاتھ. جب بیٹیاں بیعت ہو نا, ان اجڑیوں کو بڑا انتظار ہو.
جایا کرو. بیوی تیرا قولانا میں آپ کا اندر سمجھ رہا ہوں, میں آپ کا درد سمجھ رہا ہوں. یہ ایک میسج ہوتا ہے, جہاں فضائل میں میسج ہے وہاں مسائل میں بھی میسج ہونے چاہیے. جایا کرو بیٹیوں کے گھروں میں. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی پتہ نہیں جی ہم تو یہی سن رہے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے گھر سے کھائیں گے کچھ نہیں, اور دنیا کہے تو کہے, تو آل محمد کی غربت پہ جو رہنے والا ہے نا, یہ نہ کہا کرو کہ میں بیٹی کے گھر سے کھاتا نہیں. تمہیں نہیں پتا تیرے مولا علی نے آخری روزہ زندگی کا کس کے دسترخوان پہ کھولا, اور میں صدقے سیدہ تیرا قرآن قبول کر لے. حسین کی ماں تجھے غم کے سوا کوئی نہ بنے. یہی رات آپ جیے, آپ جیے, آپ جیے. جی بسم اللہ, مجھے ایک منٹ دے گیا, مجھے ایک منٹ دے گیا. زندگی کی آخری افطاری بیٹی کے دسترخوان پہ, اور جب شربت سامنے آتا ہے, جب میری طرف دیکھیں گے آپ, جیسے شربت سامنے آتا ہے, نمک سے علی روزہ, دوسری روایت ہے کھجور سے. بیٹی آگے بڑھ کے کہتی بابا 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 پیاس ہوتی ہے, بابا آپ یہ شربت پی لے. علی نے ایک ہی فکرہ کہا. علی فرماتے روزہ میں نے بیٹا افطار کر لی ہے, شربت رکھ لے, شاید کسی میرے مہمان کے کام آ جائے. ابھی تھوڑا ٹائم گزرے, یا دروازے پہ گھوڑوں کی آواز, گھوڑوں کے سموں کی آواز. علی کیا دیکھتے, دروازے پہ علی جاتے. روایت کے لفظ ہیں کہ پہلے عباس دوڑتے. علی نے عباس کو روکا. نوید شاہ جی, میں نے ایک جگہ یہ فکر کہے کہ علی نے عباس کو روکا کوفے والے گھر میں, عباس کو روکا. غازی تو نہ جا, میں جاتا ہوں. ایک سیدزادے نے رو کے کہا علی نے بھی عباس ہی کو منع کیا تھا. ام البنین کے بیٹے کی قسمت. علی دروازے پہ خود آتے ہو, میں صدقے, علی دروازے پہ خود آتے ہیں. ابراہیم بن مالک اشتر ہے, اسبق بن نباتہ, یہ علی سے پیار کرنے والے, علی کے محب تھے, علی کے شیعہ تھے. ان میں ایک نام ہے حذیفہ شمانی. علی فرماتا ہے حذیفہ کیسے آئے ہو؟ حذیفہ کہتے ہیں مولا کچھ دنوں سے آپ کی تقریروں کے رنگ بدل گئے ہیں. آپ نے کل بھی خطبے میں پوچھا ہے کہ رمضان کی کتنی تاریخیں گزر گئی ہیں, لوگوں نے کہا 16 گزر گئی ہیں. علی آپ نے کہا تھا زیادہ دن گزر گئے ہیں, تھوڑے دن باقی ہیں. یا علی کوفے میں ہمیں خبر ملی ہے کوئی بندہ زہر خرید رہا تھا, ہم تیرے دروازے پہ پہرا دینے آئے ہیں, آج رات ہم تیرے دروازے پہ پہرا دیں گے. علی فرماتا ہے یہ عبادت الہیہ کے دن میں جاؤ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرو. علی کا اللہ حافظ ہے, میں حکم دے رہا ہوں واپس چلے جاؤ. حذیفہ کہتے ہیں میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام کا حکم سن کے مجھے واپس جانا تھا جیسے آپ ہی علی کے واپس جاتے. حذیفہ فرماتے ہیں میں وہ لمحے آج تک نہیں بھول رہا جب علی گلی کے موڑ سے ہمیں یوں کہہ رہے تھے خدا حافظ, خدا حافظ, خدا حافظ, آباد رہو, خدا حافظ. اور یہ حذیفہ گھر پہنچے, حذیفہ نے اپنی تلوار زمین پہ پھینکی ہے اور حذیفہ کرلا کے رونے لگے. اس کی بیوی کہتی ہے روتا کیوں ہے؟ علی کا جانثار سپاہی ہو کے بچوں کی طرح رو رہے ہو. حذیفہ کہتے ہیں ہم علی کا پہرا دینے گئے تھے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہیں, امام خطرے میں ہے, امام نے حکم واپس بھیج دی ہے. بیوی تسلیاں دیتی ہے لیکن حذیفہ بچوں کی طرح روتے روتے حذیفہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. بس لمحے ختم ہو گئے. جب اس کی آنکھ لگی ہے اس کے پیروں کو ہلا کے اس کی بیوی کہتی ہے حذیفہ جاگ, کوئی آواز آ رہی ہے, قد قتل علی, قد قتل امیر المومنین. لوگوں علی کی بیٹیاں کوفے میں یتیم ہو